اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، ہماری گفتگو ایمان بالرسول پر جاری ہے. اس ضمن میں نبوت کی خصوصیات کا تذکرہ ہوا اور اسی تناظر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ذکر کی گئی تھی اور اس کی تفصیل باقی ہے. یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو مردوں کے لیے خاص رکھا، یعنی مرد ہونا نبوت کی خصوصیت ہے، اور انسانوں میں سے مرد کو اختیار کرنا اہل قرا یعنی شہر کے لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر رسول بنا کر نہیں بھیجا مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں. چنانچہ جمہور علماء اور ائمہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ اور علماء کا یہ موقف ہے کہ نبوت مردوں کے لیے خاص ہے. بعض علماء نے اس پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا، جیسے امام باقلانی نے، علامہ ابن تیمیہ، امام غزالی اور کچھ علماء نے کہا کہ اس بات پر اجماع ہے. ہاں، لیکن ابھی ہم ذکر پڑھیں گے کہ چوتھی پانچویں صدی کے بعد علامہ ابن حزم اور ان کے بعد کے دور میں اندلس وغیرہ میں یہ بحث چھڑی کہ کیا کسی خاتون کو بھی، عورت کو بھی نبوت کے مقام سے اللہ کی جانب سے سرفراز کیا جا سکتا ہے. اور یہ بات کے لوگوں نے گویا پہلے جو اجماع واقع ہو چکا قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر، اس کے برخلاف یہ بات کہی کہ عورتوں میں بھی نبی ہو سکتی ہیں، نبیہ. اور پھر انہوں نے جو دلائل پیش کیے اس کی بنیاد پر کچھ علماء نے دیکھا کہ ان کے دلائل میں بھی انہیں لگا کہ کچھ وزن ہے. اس بنیاد پر انہوں نے توقف اختیار کیا کہ پہلے کے علماء اس کے قائل نہیں ہیں، یہ بات کے لوگ جو دلیلیں پیش کر رہے ہیں اس بنیاد پر انہوں نے توقف اختیار کیا. چنانچہ یہ بعد میں تین قول ہو گئے. ایک یہ کہ عورتیں نبی نہیں ہو سکتی، دوسرا یہ کہ ہو سکتی ہیں، تیسرا یہ کہ دونوں میں توقف اختیار کیا جائے کہ ہمیں اس پر واضح طور سے معلومات نہیں ہے. لیکن صحیح بات دلائل کی روشنی میں یہی واضح طور سے معلوم ہوتی ہے اور ثابت شدہ ہے کہ عورتوں میں نبوت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے علاوہ کسی اور کو نبی منتخب نہیں کیا. قرآن و حدیث میں کسی مرد کے علاوہ یعنی عورتوں میں سے کسی کے نبی ہونے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں وحی رسالت اور وحی نبوت کے ساتھ کسی خاتون یا کسی عورت کو مشرف نہیں کیا. ہاں، ایسی وحی جس کو ہم وحی تشریع کہیں، شریعت والی وحی. ہاں، چنانچہ عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں تھی. ہاں، وَإِنَّمَا فِيهِنَّ صِدِّيقَاتٌ. ہاں، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام صدیقیت کا ہے. چنانچہ خواتین میں صدیقات پائی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا. ان لوگوں کی دلیل یہ ہے کہ مرد ہی نبی ہوتے ہیں. یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی یہی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مردوں کا تذکرہ کیا کہ مرد ہی وہ جنس ہیں، ذات ہیں جن کی طرف وحی کی گئی، شریعت والی نبوت والی وحی. اور اسی میں جب رجالن کا تذکرہ کیا تو گویا یہ اس بات کی تعیین اور وضاحت کرتا ہے کہ جب مردوں کو خاص کیا گیا، مخصوص کیا گیا، تو عورتیں اس دائرے سے باہر ہیں، یعنی عورتوں کو نبوت کے لیے منتخب نہیں کیا گیا. چنانچہ کوئی عورت، کوئی مؤنث نبیہ نہیں ہوئی. رب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ خیر النساء کہلائی گئیں نصوص کے مطابق، عورتوں میں بہترین عورتوں میں سے ہیں تو اور کامل عورتوں میں سے ہیں، ان کو صدیقیت کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے.
اور یہ صدیقیت جو ہے یہ ان کے مقامات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ شرف والا ہے۔ ہاں، نصارہ کا غلو کرتے ہوئے نصارہ کے غلو کا رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا کہ وہ صدیقہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف رسول ہے، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، یعنی ان کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ وہ رسالت کے منصب پر فائز ہے، وہ اللہ کے بیٹے یا الوہیت کے درجے پر ہرگز نہیں ہے۔ تو مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ ہاں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ، ان کی ماں صدیقہ ہے۔ چنانچہ اہل علم نے یہاں اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ نبیہ ہوتی، جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، جو لوگ خواتین میں نبوت کے قائل ہیں، وہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ اور ہاجرہ علیہن السلام، ان لوگوں کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کچھ بیانات سے یہ معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو نبوت کا مقام حاصل تھا۔ لیکن یہاں اس آیت کریمہ کے ضمن میں اہل علم نے یہ استدلال کیا، اور ہمارے یہاں موسوعہ میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اللہ نے جو یہ کہا کہ وَأُمُّهُ صدیقہ، اس سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ نبیہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے غلو کا رد کیا، جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو ملانے کی کوشش کرتے تھے، اس کا رد کیا، تو ان کے مقام شرف اور مقام بلند کا بھی ذکر کیا۔ اگر ان کے لیے نبوت کا مقام ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے درجے سے کم درجے والی چیز کا تذکرہ کر کے ان کی عزت اور شرافت کو بیان نہیں کرتا۔ چنانچہ ان کے مقام اور مرتبے کی غایت یہ ہے کہ وہ صدیقہ ہیں۔ قرآن کے نص سے یہ بات بالکل واضح ہے۔ ہاں، اگر مسیح علیہ السلام رسالت کے مرتبے سے اوپر ہوتے، یا حضرت مریم علیہ السلام کو صدیقیت کے مرتبے سے اونچا مقام حاصل ہوتا تو اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا جاتا۔ ہاں، یہ مثال انہوں نے دی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بادشاہ ہے، ہاں، کسی انسان کا آپ تعارف کرا رہے ہیں جو کسی ملک کا، سلطنت کا بادشاہ ہے، سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا تسلط اور حکمرانی ہے، تو اب آپ اس کا اگر تعارف کرائیں گے تو کیا یہ بات کہیں گے کہ وہ ایک شہر کا سرپنچ ہے، شہر کا رئیس ہے، سردار اور قائد ہے، امام ہے، یا وہ کسی باغ کا مالک ہے؟ وہ باغ کا مالک ہے ضرور، ہاں، کسی شہر میں بھی ایک اپنی رعایا میں یا اپنی سلطنت کے شہروں کا بھی امام اور رئیس ہے، سردار ہے، تو آپ، لیکن وہ پورے ملک کا بادشاہ بھی ہے۔ تو اب جب آپ اس کی عزت و تکریم کے مقام پر اس کا تعارف کرائیں گے تو بادشاہ کے بارے میں کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ وہ شخصیت ہے جو فلاں فلاں باغ کے، فلاں فلاں کھیت کے مالک ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگرچہ اس کھیت اور باغ کا مالک ہے، لیکن شرف اور عزت کے مقام پر آپ اس کے اس رتبے کا تذکرہ کریں گے جو سب سے اعلیٰ ہے۔ بادشاہ آپ نے کہہ دیا تو اب باغ اور کھیت کے مالک ہونے یا کسی شہر اور بستی کے سردار ہونے والا معنی اس سے بہت کمتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عزت کے، اکرام اور تکریم کے مقام پر کسی شخصیت کو جو اعلیٰ منصب اور مقام کا ہے اس سے نچلے مقام اور منصب کے ساتھ ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ عرف کے بھی خلاف ہے، اور جو ہے سیاق و سباق میں جو زبان و بیان کا انداز ہوتا ہے، اسلوب اور تقاضے ہوتے ہیں، اس کے بھی خلاف ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے غلو کا رد کیا کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کے بیٹے یا الہ نہیں ہے، ہاں، اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام وہ انسانی اور بشری مقام سے بلند ہو کر الوہیت کے درجے میں نہیں ہے، جب اس کی تردید کی تو ساتھ میں ان کے اس مقام کا تذکرہ کیا جو ان کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو بتایا کہ وہ رسول ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ صدیقہ ہیں۔ ہاں، تو ریاست یعنی سرداری اور مال کے سلسلے میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہوتا ہے، آپ عزت و تکریم کے مقام پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی اس کے بالمقابل کوئی ایسی قوی حجت اور صریح دلیل موجود نہیں ہے جو عورتوں کے لیے نبوت کے ثبوت پر دلالت کرتی ہو، اس کی تائید کرتی ہو، بلکہ یہ قول کہ عورتوں کے لیے نبوت نہیں ہوتی، یہ سلف
میں سے جو علماء اور ائمہ معتبرین ہیں جن کے اجماع کا اعتبار کیا جا سکتا ہے ان تمام لوگوں سے ثابت ہے۔ ہاں ایک ان کے مطابق انہوں نے کہا فہو خلاف شاذ مسبوق بالاجماع، جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی بعد کے لوگوں میں، یہ تیسری صدی کے بعد چوتھی صدی وغیرہ میں جن لوگوں نے مخالفت کی تو وہ شاذ قول کہلائے گا، اور ایسا قول جو پہلے منعقد ہوئے اجماع کے خلاف ہے، لہذا اجماع کے خلاف اگر کوئی بات کہی جائے تو وہ معتبر نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں انہوں نے موسوعہ میں اس مسئلے کے سلسلے میں ایک حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ مردانگی، مرد ہونے کا جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جنس میں خواتین اور مردوں کے درمیان جو فرق رکھا ہے اس میں کئی اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں، حقوق اور بعض لحاظ سے دونوں میں یکسانیت اور مساوات ہے، برابری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تناسل کے لیے بہت ساری حکمتوں کے تحت دونوں جنسوں میں کچھ فرق رکھے ہیں، تخلیقی اعتبار سے، مزاج اور قوت و صلاحیت کے اعتبار سے دونوں کے اندر کچھ صلاحیتوں کا فرق ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مرد زیادہ قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، جبکہ عورتوں کے ہاں نزاکت پائی جاتی ہے، ان کے مردوں کے مقابلے میں عمومی طور پر کمزوری پائی جاتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ عورتوں اور مردوں کی اس فطری فرق کو ملحوظ رکھنے کے بعد آپ نبوت کے مقام اور اس کے کام کو سامنے رکھیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا فریضہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، جس کے اندر لوگوں کے لیے اظہار اور ظہور کی ضرورت پیش آئے گی، تشہیر اور اشتہار کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ کے پیغام کو کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، ایک ایک آدمی تک پہنچایا جائے جو قوم کے اور امت کے لوگ ہیں۔ اب اس میں ہو سکتا ہے شدید مخالفین بھی ہوں، نرم و نازک مزاج کے لوگ بھی ہوں، مرد بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، تو سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس میں ظہور کا تقاضا ہے کہ بندہ جو اس کام کو انجام دے وہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگوں کے سامنے روبرو ہو کر ان کی باتوں کو جو ہے حق پیش کرنے کے بعد ان کی غلط باتوں کا رد بھی کرے، ان کا مقابلہ کرے، ان کے سامنے ڈٹا رہے، ان کی مخالفتوں کو جھیلے۔ یہ ساری چیزیں انوثت اور یعنی نسوانیت کی خصوصیت رکھنے والی جو صنف ہوگی وہ اس کو جھیل نہیں سکتی، اس کا سامنا نہیں کر سکتی۔ نسوانیت کا تقاضا اس کے مزاج اور اس کی فطری صلاحیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر پوشیدگی ہو، پردہ داری ہو، اور اس میں اشتہار، دکھاوا اور لوگوں کے سامنے روبرو ہونے کا امکان کم سے کم ہو۔ ضرورت ہی نہیں ہے یا اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک قسم کا تمانو پایا جاتا ہے مردانہ صلاحیتوں میں اور نسوانی خصوصیات میں، جو کہ اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ نبوت اور نبوت کے لیے جو کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے جن صلاحیتوں اور قوتوں کا اور جن خطرات کے سامنا کرنے کا تقاضا ہوتا ہے اس کے لیے نسوانیت سزاوار اور لائق نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ ایک بات اور بھی انہوں نے بڑی پیاری کہی، اور یہ ایک فطری انداز کی ہے کہ مردوں کے کی نفسیات اور ان کے مزاج میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر خواتین ان کے سامنے آتی ہیں تو مردوں کی توجہ ان کی ذات میں زیادہ ہوتی ہے، ان کی بات میں کم۔ اگر خواتین کو نبوت کے مقام سے سرفراز کیا جاتا تو لوگ اسے ایک دوسرے انداز میں بھی ٹھٹھا اور مذاق کا موضوع بناتے، ان کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے ان کی شخصیت اور ذات کو نشانہ بناتے، اس پر نگاہ ڈالتے۔ یہ بات جو میں نے کچھ اس موضوع سے متعلق موضوع سے پیش کی، ہمارے سامنے جو مذکرہ ہے اس میں انہوں نے اس اختلاف کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ اہل علم نے یہ تو اجماع نقل کیا ہے کہ امام ابو بکر باقلانی، ابو یعلا بیضاوی، جوینی، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ سلف نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عورتوں میں، خواتین میں نبی نہیں ہو سکتی۔ لیکن 5ویں صدی جب آئی، ابن حزم کا زمانہ، قرطبہ جو مغرب کا یعنی اسپین جو کہلاتا ہے آج، قرطبہ اسپین اور اندلس جس کا نام تھا اور اس کی راجدھانی قرطبہ تھی، اس میں یہ بات گویا چھڑی اور بحث ہوئی کہ عورتوں میں نبوت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔
انہوں نے کہا کہ یہ اجماع کے خلاف آنے والی ایک بات تھی، چنانچہ جن لوگوں نے اس کی تائید کی کہ عورتوں میں بھی نبی ہو سکتے ہیں، انہوں نے دلیل کے طور پر یہ بات کہی کہ حضرت مریم، ام موسیٰ اور آسیہ، ہاجرہ، سارہ علیہن السلام یہ خواتین ایسی ہیں جو نبوت کے مقام پر فائز تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں جو دلیلیں دی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا اور پاکیزہ بنایا، گندگی سے پاک صاف کیا، اور تمام عالم کی عورتوں پر تم کو منتخب کر لیا۔ ہاں، چنانچہ انہوں نے اصطفا کے، اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ ہاں، ہم انبیاء کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے العباد المصطفین ہیں، چنے ہوئے بندے۔ تو کہا دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم جو ایک خاتون ہے ان کے لیے استفاء کا لفظ، چن لینے کا لفظ شروع کیا، ذکر کیا، استعمال کیا۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل دیتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے تمہاری ماں واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ ہم نے ان ارضعیہ کہ موسیٰ کی والدہ کی طرف، یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں حافظ صاحب، ارضعی ہے کہ ارضعی ہے، واوحینا الی ام موسیٰ، ہاں ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف ان ارضعی ہے، یعنی ہم نے وحی کی، یعنی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم انہیں دودھ پلاؤ۔ ہاں، تو یہ دو آیتیں استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا ذکر کیا، اور وحی کے لفظ بتاتا ہے کہ ان کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے ایک دلیل یہ دی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ہم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا۔ ہاں، اسی طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کا رسول ہوں، قاصد ہوں، تاکہ تم کو ایک ذکی، پاکیزہ غلام عطا کروں۔ تو اب یہ ارسال حضرت جبرائیل کا مریم علیہ السلام کے پاس آنا، جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس سے دلیل بنائی کہ دیکھیے جبرائیل اسی کے پاس آتے ہیں جو نبوت کے مقام سے سرفراز ہوتا ہے۔ اب حضرت مریم کے پاس آئے، لہٰذا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبی تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلیل انہوں نے یہ دی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مجموعے کا، کئی انبیاء کا تذکرہ کیا۔ ہاں، چنانچہ حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، زکریا، ان تمام انبیاء کا سورہ انبیاء میں ذکر کرنے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا۔ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سیاق و سباق میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کا مقام بتایا، اور کہا کہ ان کو ہم نے پاکیزہ بنایا، ان کو محفوظ شرمگاہ والا، اور پھر ان کے اندر اپنی روح پھونکی، اور اس کو اور ان کے بیٹوں کو عالمین کے لیے ہم نے آیت اور نشانی بنا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انبیاء کے ساتھ ذکر کیا، اور ایسا نفس سورہ میں ہاں حضرت مریم کا قصہ اور بعض انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے جو نبیوں میں سے ہیں، آدم کی ذریت میں سے، وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے حضرت چن لیا، انعام کیا، یہ نبیوں میں سے ہیں، آدم کی ذریت میں سے، اور ان کی ذریت میں سے جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، ہاں ابراہیم اسرائیل کی ذریت میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا۔ یہ ان کے استدلالات ہیں، سبھی کو نقل کر دیا یہاں اور باری باری سب کا جواب دیا۔ میں اختصار کے ساتھ ان جوابات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جواب کہ استفاء کا لفظ جو حضرت مریم کے لیے استعمال کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں استفاء ہم نے چن لیا، یہاں استفاء اطاعت و فرما برداری کے لیے، تقرب کے لیے ہے، نہ کہ نبوت کے چننے کے لیے ہے۔ ہاں، کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اطاعت اور اپنی قربت کا ایسا مقام عطا فرمایا کہ وہ اعلیٰ ترین بندگی کے مقام پر پہنچ گئی، اگرچہ نبوت نہیں تھی، صدیقیت تھی، اس مقام پر پہنچ گئی جس کی بنیاد پر ان کے ہاتھوں پر اللہ نے کرامات کا بھی ظہور کیا، اظہار کیا۔ ہاں،
ان کو محراب میں بے موسم پھل ملتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کلما دخل علیہا زکریا فی المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی حضرت زکریا ان کے پاس محراب میں، محراب اس مقام کو جہاں وہ عبادت و ریاضت کرتی تھی، پہنچتے تو ان کے پاس رزق پاتے. اہل علم کہتے ہیں کہ بے موسم کے پھل. تو حضرت زکریا پوچھتے تھے یا مریم انا لک ھذا، یہ تم کو کہاں سے مل گیا؟ تو وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے. تو یہ ان کی کرامات اور ان کا اعلیٰ مقام، ان کی اس اعتبار سے اس شرف کو نوازنے کے لیے، اطاعت و فرمانبرداری کے اعلیٰ مقام کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا، نبوت کے لیے نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک معجزاتی طور پر خرق عادت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اور روح اللہ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بنایا، ان کے حمل کو اٹھانے والا بنایا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا. استعفیٰ کا معنی صرف نبوت کے لیے استعفیٰ نہیں ہوتا، بلکہ نبوت کے علاوہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ میں بھی حضرت طالوت کے بارے میں کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے تم کو ان پر چن لیا، ان کے تمہارے مقابلے میں تمہارے درمیان حضرت طالوت کو چن لیا بادشاہت اور عمارت لشکر کے لیے. ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ استعفیٰ، یہ چن لینا نبوت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے ان طبقوں پر، اس قوم پر ملک بنایا، بادشاہ بنایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں جہاں اس واقعے کا، اس آیت کا تذکرہ ہے، سیاق و سباق میں بالکل صراحت سے واضح طور سے موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قرآن کے ماننے والے امت محمدیہ کے بارے میں لفظ استعفاء کا استعمال کیا. چنانچہ سورہ فاطر یا سورہ سبا کی آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے الکتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا. ان کو بنایا کن کو؟ اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. یہاں دیکھیے ساری امت محمدیہ کو جو حاملین قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو جو قرآن نوازا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے ان کو دیا، اس قوم اور ملت کو جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا. تو کیا امت محمدیہ کا ہر فرد استعفاء کا لفظ استعمال ہونے سے اللہ کی طرف سے کیا نبوت کے لیے منتخب کر لیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مانے. اللہ نے آگے خود کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جن کو ہم نے قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کا وارث بنانے کے لیے چنا، تو اب ان میں سے کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی ہیں. ظاہر سی بات ہے قرآن کے حامل ہیں، لیکن اگر قرآن کے کو مانتے ہوئے کچھ نیکیاں اور کچھ برائیاں کر رہے ہیں تو یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، کچھ مقتصد ہے، درمیانہ رو، درمیانی چال چلنے والے، بیچ کے لوگ کہ فرائض پر عمل کر رہے ہیں، نوافل میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، حرام کو چھوڑ رہے ہیں، مکروہات میں سے اجتناب نہیں کرتے. اور کچھ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے، یہ اعلیٰ درجے کے. اسی لیے بِإِذْنِ اللَّهِ کہا کہ اللہ کی توفیق سے کوئی گھمنڈ میں نہ پڑے، کہ یہ صرف فرض نہیں ادا کرتے بلکہ سنن و نوافل اور فرائض سے زیادہ بڑھ کر صرف انصاف نہیں کرتے بلکہ احسان بھی کرتے ہیں اس سے بڑھ کر. صرف محرمات اور حرام سے نہیں بچتے بلکہ مکروہات اور ایسی چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں جس سے جس میں ناپسندیدگی کا پہلو پایا جاتا ہو، اگرچہ وہ حرام نہ ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے استعفاء کے لفظ کا استعمال کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا وارث قرار دیا، حالانکہ خود ہی اسی آیت کے سیاق میں ان لوگوں کو بھی استعفاء کے لفظ سے ذکر کیا جو کہ ظالمین ہیں. ظلم کرنے والوں کے لیے بھی، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعفاء کے لفظ کا استعمال کیا، جبکہ یہ بالکل واضح ہے، سیاق سے بھی واضح ہے کہ وہ نبوت کے درجے سے سرفراز نہیں ہے. چنانچہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب استعفاء کا لفظ ہوا تو اس بنیاد پر یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبوت کے لیے منتخب کرنے کے معنی میں ہے. دوسرا یہ کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ کی طرف وحی کی. اگر اس کی بنیاد پر دلیل بنا کر یہ کہا جائے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ بھی کی نبیہ ہو گئی تو پھر صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہی نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کو بھی نبوت کے درجے پر فائز ماننا پڑے گا. اگر نبوت صرف وحی کے لفظ کے استعمال سے نبوت کا اثبات ہوتا تو ہم
حواریوں کو بھی انبیاء مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر۔ ہاں، اگر اتنا ہی نہیں، اگر ہم صرف وحی کے مجرد وحی کی بنیاد پر نبوت کا اثبات کرنے لگیں لفظ وحی کا استعمال ہونے پر، تو پھر حیوانات کی نبوت کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے نحل یعنی شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ تو یہاں وحی کا معنی ہم کیا کرتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ دل میں بات ڈالنا، خفیہ طور سے کوئی بات دل میں ڈال دینا، القا کرنا، جس کو ایک دوسری تعبیر میں ہم الہام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کو دل میں اس کے جینے کے طریقے کو ڈال دیا۔ ہمارے انسانوں کا بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے تو بغیر کسی کے سکھائے ہوئے اپنی ماں کے سینے سے دودھ کو چوسنے کا فن جانتا ہے، طریقہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں وحی کر دی، القا کر دیا، الہام کر دیا، ڈال دیا۔ یہ وہی الہام اور القا ہے۔ یہاں اس معنی کا تذکرہ کرتے ہوئے میں ایک دلچسپ بات کی طرف اشارہ کروں کہ ایسی ہی باتوں کو ایک سے استدلال کر کے، یہ بعض سابقہ کتابوں میں نے پڑھا سنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا اپنی طرف وحی کیے جانے کا استدلال کیا، تو اس نے اس قسم کی آیتوں اور دلیلوں سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، تو جب یہ مکھی اور والدہ موسیٰ کی طرف وحی کی جبکہ وہ نبی نہیں تھے، تو میری طرف وحی کی، تو آپ لوگوں کو کیوں اچنبھا ہو رہا ہے؟ اگر مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جیسے شہد کی مکھی کی طرف وحی ہو سکتی ہے موسیٰ کی والدہ، ویسے ان کی طرف ہوئی ہے، تو ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پوری قادیانی امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی وحی دنیا کی ہر مخلوق کو ہوتی ہے، اس میں کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ شہد کی مکھی کو جب ہو رہی ہے تو بکری کے بچے کو بھی ہو رہی ہے، مچھلی کے بچے کو بھی ہو رہی ہے، مچھلیوں کو ہو رہی ہے، آپ کے اور ہمارے بچوں کو ہو رہی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کے دل و دماغ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطری طور پر ڈال دی ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان، کھانے پینے کی چیزوں اور نہ کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھتی ہیں۔ بہت سے جانور سونگھ کر جان جاتے ہیں کہ یہ چیز میرے کھانے کی نہیں ہے، یہ زہریلی ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ کہ کہاں سے ان کو یہ صلاحیت حاصل ہوئی؟ اور جانوروں میں جتنی بھی صلاحیت ہے وہ کسی اسکول میں پڑھ کر سیکھ کر نہیں ہوئی۔ ہر چیز جانور کو، جانور کے ماں باپ، اس کی ماں نہیں سکھاتی، بعض تو پیدا ہوتے ہی ماں سے بھاگ جاتے ہیں دور ماں باپ سے، جیسے سانپ۔ تو ان کو جو جینے کی صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی ربوبیت ان کے دل و دماغ میں جو ہدایت دیتی ہے، اسی ہدایت کو جو دل میں ڈالی گئی ہے، ان کے قدرتی طور پر، فطری طور پر ان کی صلاحیت بنا دی گئی ہے، اس کو بھی ایک قسم کی وحی کہا جاتا ہے، الہام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ بات ودیت کر دی ان کے دل و دماغ میں۔ تو مرزا صاحب اگر اس قسم کی وحی کی بنیاد بنا کر اگر اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر ان کو دنیا کی ہر مخلوق کو جو ہے نبوت کے مقام پر فائز سمجھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انتہائی بیہودہ بات کہلائے گی، ناقابل قبول۔ تو ان کی بات بھی دراصل ایسی ہی بیہودہ تھی۔ تو وحی کا معنی یہاں وحی تشریع یا وحی نبوت نہیں ہے، جس سے استدلال کر کے وہ اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے۔ یہیں مجھے ایک اور بھی لطیفہ یاد آیا کہ مسیلمہ کذاب ابتدائی دور میں رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسی زمانے کی ایک خاتون نے بھی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، سجاح نام تھا، کہتے ہیں بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، اور بعد میں مسیلمہ کذاب سے مل کے شادی بھی کر لی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، لطیفے کے طور پر اسی لیے کہہ رہا ہوں اسے، کہ اس نے بڑا خوبصورت استدلال کرنے کی کوشش کی تھی، بکواس لیکن سننے میں جس سے ایک لطف محسوس ہو آج کے دن میں، کہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو نبی کا لفظ یہ مذکر ہے، مذکر کا صیغہ ہے، نبیہ مؤنث ہوگی اس کی، تو آپ نے جس کی نفی کی وہ مرد نبی کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں ہوگی، نبیہ نہیں ہوگی، لیڈی نبی۔
تو اس نے یہ دلیل دینے کی کوشش کی یا اپنی نبوت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مردوں کی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، خواتین کی نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، لہذا میں نبی ہوں۔ اس نے یہ استدلال کیا۔ تو اس کا جواب اگر ہم جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اور جس پر سلف کے معتبر علماء اور ائمہ کا اتفاق ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات یوں ہی اڑ جاتی ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ یہ خاتون اس نے کہا کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تو جو چیز شروع نہیں ہوئی اس کے ختم ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اور ختم وہ ہو گئی جو شروع ہوئی ہے۔ نبوت کا جب آغاز ہوا تو اسے ختم ہونا ضروری تھا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ خاتم الانبیاء اور ختم نبوت کی ایک بحث ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، جانیں گے۔ اور جس چیز کی شروعات ہی نہیں ہوئی اس کے اختتام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی اور ہے کہ عورتوں میں نبوت کا سلسلہ نہیں رہا۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے عورتوں کے نبی ہونے کے سلسلے میں یہ دلیل دی کہ جبرائیل کا حضرت مریم کے پاس آنا ان کے نبوت پر دلالت کرتا ہے، تو اس کا بھی رد کرتے ہوئے کہا کہ کسی فرشتے کا آنا کسی شخصیت کے پاس یا مخلوق اور انسانوں میں سے کسی کے پاس آنا یہ اس کی نبوت پر دلیل نہیں ہے، ہاں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مہم اور کاموں کے لیے بھی بھیج سکتا ہے، بھیجتا ہے۔ آج نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح فرشتے لیلۃ القدر میں دنیا میں نزول فرماتے ہیں، آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات نصوص سے ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے کئی قوموں کو ہلاک کیا، ان پر جو عذاب آیا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کام پر معمور کیا، اور حضرت جبرائیل نے اس کام کو انجام دیا۔ تو بعض مہمات اور کاموں کے لیے بھی یہ فرشتے یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کچھ لوگوں کے پاس یا دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ فرشتے کا آنا کوئی نبوت کی دلیل نہیں ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے وہ قرآن میں حدیثوں میں بالکل صاف ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے ان کی روح کو حضرت مریم علیہ السلام کے جسم میں پھونکنے کے لیے آئے تھے، تشریف لائے تھے، نہ کہ اس وجہ سے کہ ان کو نبوت کے مقام سے سرفراز کریں اور نبوت پر فائز کریں۔ اسی طریقے سے جو یہ کہا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ سورۃ الانبیاء میں ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت مریم کا ذکر کیا گیا، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی ذریت اور نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے کی، ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد اور ذریت میں سے ہم نے جن کو چن لیا ان کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اس سے جو کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بیان کے ساتھ ربط کلام میں کسی کا تذکرہ کر دینا یا حضرت مریم کا ذکر کر دینے سے یہاں بھی نبوت کا اس بات کرنا یہ کوئی دلیل نہیں بنتی واضح طور سے، اس لیے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ذریعے سے اللہ کے حکم سے معجزاتی طور پر ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ عظمت والی حالت جو لوگوں کے لیے ایک نشانی بن گئی وہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش کی جو کیفیت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کا جو دنیا میں آنے کا جو معاملہ پیش آیا وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے قصے کے ذکر کے بعد اور انبیاء کے قصے کے ذکر کے بعد یہ فرمایا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، کہ ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو چن لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا وہ انبیاء ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو ہدایت دی اور ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے مریم ہے۔ ایک ہی سیاق و سباق میں اجتباء کا بھی ذکر ہے اور ہدایت کا بھی ذکر ہے۔ تو اجتباء یعنی انتخاب، استفاء، منتخب کرنا نبوت کے لیے، اس کا تعلق انبیاء سے اور نبوتوں سے ہے، اور ہدایت والا تعلق حضرت مریم علیہ السلام سے ہے جن کو نبوت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ اب یہاں آگے انہوں نے اختصار کے طور پر ایک بات اور بھی کہی کہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی سورہ انبیاء کی وما ارسلنا
من قبل کا الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر مردوں کو رسول بنایا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اہل قریٰ میں سے۔ اس سے کیا کیا استدلال ہوتا ہے، تو اس سے کیا کیا چیزیں ثابت ہوتی ہے؟ ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام یا نبوت جو ہے وہ اہل قریٰ میں، شہر والوں میں ہوتی ہے، اس لیے کہ حالات اور نبوت کا کام اس بات کا متقاضی ہے کہ نبوت کے مقام پر فائز ہونے والی شخصیت شہروں اور بڑی بستیوں میں رہے، نہ کہ دیہاتوں میں اور ایسے مقامات پر جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر مجبور رہتے ہیں۔ جیسے خانہ بدوش لوگ، قبائلی زندگی گزارنے والے لوگ، یا اور اس وقت عربوں میں قبائلی زندگی گزارنے والوں کی ایک بڑی تعداد تھی، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ تو شہروں میں جو ایک جگہ ٹکے ہوئے اور استقرار رکھتے ہیں، ان لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مبعوث فرماتا، اس لیے کہ یہ اہل بادیہ جو ہیں، دیہاتی لوگ، قبائلی زندگی گزارنے والے لوگ، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، اور نبوت استقرار اور ایک جگہ رکے رہنے کا تقاضا کرتی ہے، محتاج ہے، اس لیے کہ لوگ ان کے پاس، تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں اور ان کے ذریعے سے علم نبوت جو اللہ کی طرف سے علم اور رہنمائی اور ہدایت مل رہی ہے اسے حاصل کر سکیں، اور یہ سارے اور اس سے متعلقہ دوسرے بہت سارے امور جو ہیں وہ شہر کے لوگوں میں، دیہات کے لوگوں میں، قبائل کے لوگوں میں حاصل نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبائل کے لوگوں میں انتخاب کیا۔ نبوت پر اجمالی ایمان لانے کے سلسلے میں اہل علم نے جو کہا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو ہمیں مجمل طور پر ایمان لانا چاہیے، ان میں سے ایک بات یہ بھی لوگوں نے ذکر کی کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کی زبان میں منتخب کیا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی لیبین لہم، ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ہی بھیجا گیا تاکہ وہ ان کے سامنے باتوں کی وضاحت کر سکے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی اس آیت کے ضمن میں کہ نبوت جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس آیت کے ضمن کی یہ آخری بات ہم پوری کریں آج، کہ نبوت جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جنوں میں نبوت نہیں پائی جاتی۔ یہ اہل القریٰ کے لفظ کے اطلاق سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ عام طور سے جنوں کے تعلق سے جو باتیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ شہروں میں، بستیوں میں اس طریقے سے جیسے انسان بستے ہیں، جن اس طرح نہیں رہتے، بلکہ وہ غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں اور ایسے مقامات پر جہاں انسان کا گزر نہیں ہوتا، ویرانوں میں، اس طرح کے مقامات پر یہ لوگ عموماً بستے ہیں۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے بھی ہوتی ہے کہ الانبیاء من الانس ومن الجن النذر، کہ انبیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور جنوں میں سے نذر یعنی ڈرانے والے ہوتے ہیں، یعنی جن وہ ہوتے ہیں جو نبی، انسانوں میں سے مبعوث ہونے والے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ان کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنی قوم کو تنبیہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ رہ گیا ضحاک ابن مزاحم سے ایک قول منقول ہے کہ وہ بھی جنوں کی نبوت کے قائل ہیں، تو یہاں کہا کہ انہوں نے یہ ایک شاذ قول ہے، جو سلف و خلف کے قول جو تقریباً متفق علیہ کہلانے کے لائق ہے اس کے برخلاف ہے۔ اہل علم نے اس آیت سے سورۃ الاحقاف کی، انہوں نے، ضحاک نے سورۃ الاحقاف کی اس آیت سے استدلال کہ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، الم یاتکم، یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ چنانچہ یہاں جن اور انس کو دونوں کو خطاب کیا اور رسول کا ذکر کیا، تو یہ ضحاک صاحب نے کہا کہ جنوں میں بھی نبی اور رسول ہوئے، اور انہوں نے، اللہ نے کہا رسول منکم، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول منتخب کیے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ دلیل جو ہے جنوں میں سے رسول کے مبعوث ہونے کی صراحت کے ساتھ دلیل نہیں بنتی، یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سمندروں سے، مرج البحرین کہا نا، ایک کھارا پانی اور ایک میٹھا پانی، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور دونوں سے جو ہے لؤلؤ یعنی موتی اور مرجان پتھر نکلتے ہیں۔ لیکن معروف بات یہ ہے کہ موتی جو ہے وہ محض کھارے پانی سے نکلتا ہے، میٹھے پانی سے نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاق و سباق کے عام میں مرجان کے ساتھ ساتھ موتی کا بھی ذکر کیا، اور پھر آگے کہا کہ یخرج منہما، ان دونوں سمندروں سے نکلتا ہے،
تو یہ دراصل عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جس میں سیاق و سباق اور دوسرے قرائن سے حقیقت تو واضح ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک دو چیزوں کا تذکرہ کیا تو دونوں کے ساتھ میں یخرج منہما کہہ دیا گیا۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے۔ اور جن جو ہے نبوتوں کے مکلف نہیں ہیں، البتہ جو نبوتیں بھیجی گئی اس کے ذریعے سے ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو نبوت ملی تو جنوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ وہ جنوں کی طرف ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ الجن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بھی بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس رات میں جب آپ نے جنوں کو دعوت دی، اور انہیں ان کی جنوں کی آگ اور ان کے جانوروں کے کچھ نشانات کے بارے میں بھی بتایا، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، نصیحت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جنوں کے بارے میں جو قول نقل کیا ہے قرآن میں، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ جنوں نے اپنے دوسرے جن بھائیوں سے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایسے کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ اب اس آیت سے دو تین باتیں معلوم ہو رہی ہیں موٹی موٹی، کہ یہ دلالت کرتی ہے کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا علم بھی رکھتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، گویا اس پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے آیت یہ بھی دلالت جب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا جس طرح علم رکھتے تھے، اسی طریقے سے قرآن کو سننے کے بعد قرآن کو ماننے کا اور قرآن پر ایمان لانے کی بات کہہ رہے ہیں، اسے ہدایت قرار دے رہے ہیں۔ آگے پیچھے اور دوسری آیتیں موجود ہیں۔ ان آیتوں سے اور ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و کتاب اور شریعت، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و رسالت بھی جیسے انسانوں کے لیے تھی اور ہے، ویسے جنوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی عمومی طور سے اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، توحید الوہیت کو اختیار کریں۔ اب ایک تو اس میں عمومی طور سے مقصد حیات انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کا بھی بتایا جا رہا ہے، اور قرآن میں جب ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قرآن جس طرح انسانوں کے لیے ہے، ان کے مقصد کو بیان کر رہا ہے، اسی طرح جنوں کے لیے بھی ہے، اور جن بھی اس کلام کے اس فرمان سے اور تمام ہدایات سے جو ہے مخاطب ہیں، اور ان کو یہ بات نصیحت کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ وہ بھی عبادت کے مامور ہیں، توحید کو اختیار کرنے کے پابند ہیں، اور اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے عبادت کریں۔ چنانچہ جب ان کو اس کا خطاب کیا گیا تو قرآن کو جب ان کے لیے بھی اتارا گیا تو ان کے لیے رسالت کو بھی جو ہے اسوہ اور نمونہ بنایا گیا۔ چنانچہ فلا بد من، ضروری تھا کہ ان کے لیے بھی ایک واسطہ ہو جو ان تک دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے، ان تک پہنچائے دین کو، اور یہ کام ان کی جنس سے، وَهِيَ لَا تَكُونُ مِن جِنسِهِمْ فَتَكُونَ إِذًا، یہ ان کی جنس سے نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ یہ انسانی انبیاء کی طرف سے ہو سکتا تھا۔ اگر جنوں میں سے انبیاء ہوتے تو وہ انسانوں کے لیے کافی نہیں تھے، لیکن انسانوں میں سے نبی کا ہونا جنوں کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ یہ چند باتیں نبوت کی خصوصیت کے ضمن میں بیان کی گئی۔ انبیاء کے یا نبوت کے اور بھی خصوصیات ہیں، یہ چند کا جو اہم باتیں اہل علم نے بیان کی ہیں ان میں سے چند کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی طور سے بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ آئندہ کے کسی درس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر جب گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس ضمن میں ان کا بھی تذکرہ آئے گا۔ بعض اور بھی متعلقہ امور کا اگلے دروس میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم، صحیح ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دے، جس کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔